مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سامعین محترم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آپ کے شہر کے ادب کی بات کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ایک شخص ہی دیکھا ہے جس نے سارے ادبوں کو چھوڑ کے حضور کا ادب بتایا ہے اور حضور کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہیں ان کا ادب بتایا ہے، ورنہ ہم نے جہاں بھی دیکھا جس کو بھی دیکھا اس نے اپنا ادب ہی بتایا۔ بے شک، اس نے کہا مینو منو، بے شک، میری منو۔ بابا جی فرمایا نہ انہوں منو نہ انہوں دی منو، بس حضور منو، بے شک، اور اسی کے ماننے میں بھلائی ہے۔ بے شک۔ اور گزشتہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں، وہ شہر کہ جس کے بارے میں خواجہ فخر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا، وہ شہر۔ اور جس کے بارے میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا مدینہ، شہر مدینہ جو ہے یہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، یہ میل کشید کو دور کر دیتی ہے بے شک، اور جو پاک ہے اس کو مزید ستھرا اور نکھار دیتی ہے۔ اور ہمارا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مولا نے فرمایا یہ مدینہ جو ہے یہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، جو اس کے اندر آئے اس کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، لیکن سم بکم عمي فهم لا يفقهون، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو نا، وہ کہتے ہیں بھاوے جڑے توڑے تمبے مول بیٹھے نہ ہوندے بھاوے توڑ مکے لے جائیے، کوڑے کو کدی بیٹھے نہ ہوندے بھاوے سہ بنا گڑ پائیے۔ بابا جی حضرت مولانا روم کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ حضرت مولانا روم نے فرمایا ہے کہ جو بدبخت ہے نا اس کو نبی کی مجلس میں فائدہ نہیں دیتی۔ یہ جو ہے نا یہ بدبختی ان کے دلوں پر لے چکی ہے، اس کے بدبختی ہونے کی وجہ سے اس کے پیچھے ایک بدبخت ہے بے شک، جس نے اپنے اقتدار کی خاطر تو پورے پاکستان میں شور ڈالا اور اپنے اقتدار کی خاطر کہا کہ کانوں میں یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ آزادی کس سے لینی ہے، بے شک، لیکن ساری باتیں بتائیں لیکن حضور کا ادب نہیں بتایا، بے شک، اس لیے وہ بے ادب بن کر وہاں پھر رہے ہیں حضور کے دربار میں، جہاں پر ادب گاہے زیر آسمان از عرش را دفتر۔ اور حضرت حسین بن حذیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا تو آگے حسین عیینہ بن حصن بیٹھا ہوا تھا۔ جب عیینہ بن حصن کو دیکھا تو حضور کی طرف ایسے کانے پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا بڑی بے باکی کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا واللہ لولا مجلس رسول اللہ لان فاس کو جمع باقا، فرمایا مجھے اگر حضور کی مجلس کا عیانہ ہوتا نا تو میں تیرا پیٹ پھاڑ دیتا، اور یقین مانے اگر حضور کے شہر کا عیانہ ہونا تو ان کو 100 جوتے لگائے جائے وہاں پر۔ بے شک، تو حضور کی بارگاہ میں یہ باتیں کرتے ہو،
لیکن ایک بات ہے کہ جنہوں نے باتیں کی وہ بھی بدبخت. پتہ ہے نا امام حسین کا بدلہ لینے والا مختار سخی تھا. جب بدلہ مکمل ہو گیا تھا تو اس نے عدالت اپنے گلے لے لی. یہی بات ان کے لیے ہے کہ جانے والے بھی لاتی ہے. ہاں جی. ان کو حضور کے شہر میں وہاں تو جناب جتنا بڑا مرضی کو لگا ہے اس کو پناہ ملتی ہے. وہاں تو جتنا بڑا مرضی خطا کار آئے, وہاں تو بیٹی کو قتل کرنے والا آ جائے حضور کے دربار میں پناہ مل جاتی ہے. وہاں تو بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا آ جائے اس کو حضور کے دامن شفاعت میں دامن کرم میں پناہ مل جاتی ہے. لیکن تم گئے ہو, تم حضور کے ناموس رسالت کے چور ہو. تمہیں چور کے آواز چور کے شادی کر کے تشریف لا, تمہیں چور کے نعرے لگ رہے ہی تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے حضور سے بے وفائی کی ہے. اور یہ ہے کہ یہ کام بدبختی کرنے والے کون منسلک ہوئے, وہ بھی ایک بدبخت کے پیروکار منسلک ہوئے جن سے یہ کام کیا گیا. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے جو بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے نا, ہم نے اس سبق کو یاد رکھنا ہے. اور حضور کے شہر کا اور حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کرنا ہے. بے شک. اور ادب گاہ زیر آسمان از عرش نامنتر اور نفس گم کردہ میاں آیت جنید و بایزیدی کا. بابا جی ترمیم کر کے پڑھتے تھے نفس گم کردہ میاں آیت ابو بکر و عمر ہی کا. یہ اتنی نازک بارگاہ ہے جہاں پہ اولیاء صحابہ سارے سانس روک کر بیٹھتے ہیں. تم وہاں پر اپنے وقت پکارے لگاؤ, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت دردناک عذاب ہے. بے شک. اگر تم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کی بے حرمتی کرو اور اس شہر کے اندر اپنے ایک جھوٹے لیڈر کی خاطر, اس کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ وہاں تو بڑے بڑے سرور اور تاج والے ایسے ساتھ جھکا کر کھڑے ہیں, تم اس کے لیے باتیں کرتے پھرو. اور یہ بھی جو جاتے ہیں یہ اپنی شناخت کے ساتھ نہ جایا کریں, وہاں کوئی شناخت نہیں ہے, وہاں سب حضور کے غلام بن کر جایا کریں. جہاں جب یہ وہاں پروٹوکول لیں گے اور یہ ہوں گے تو پھر اللہ تو بڑا غیرت والا ہے نا, وہ سارے پروٹوکول والوں کو بے عزت کر دے گا. وہاں پر ہے نہیں, وہاں پر تو بالکل ایسے سانس روک کر اور وہ دور جہاں جگہ ملے وہاں خاموشی سے کھڑے ہونا ہے, کیونکہ یہ بڑی بات نازک بارگاہ ہے. بے شک. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہی بات تو حضرت صدیق اکبر نے کہا جیسے حضور کی ظاہری حیات میں ہے, اسی طرح حضور کے جانے کے بعد بھی ہے کہ حضور کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی. ہمارے علماء نے تو بڑی احتیاط کی ہے کہ وہاں پہ تو ذکر بھی اونچا نہیں کرنا, قرآن پاک بھی اونچا نہیں پڑھنا, بڑی احتیاطیں کی ہیں, بڑی احتیاط سے بات کی ہے. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو آپ عام معاملہ نہ سمجھیں اور اس بات کو کوئی چھوٹی بات نہ سمجھیں. وہ حضور کا دربار ہے, وہاں پہ تو انبیاء اولیاء سانس روک کر اور جناب خاموش ہمتن خاموش بیٹھے ہیں. 70,000 کرسی صبح شام آ رہے ہیں جن کی خبر کسی کو نہیں ہے, وہ اس لیے آ رہے تھے حضور کا دربار ہے. اور یہاں تو سانس اونچی ہونے سے اعمال غلط ہو جاتے ہیں, تو تم وہاں پر بغارے پر کرتے پڑو. اور یہ سب سے بری روایت کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ موبائل نکال کر ایسے 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 جالیوں کے سامنے بھی, معاہدہ شریف کے سامنے بھی, اور جناب گنبد خضرہ شریف کے سامنے بھی, اور مسجد نبی میں جس کو جانا موقع ملتا ہے. بھائی یہ وہ جگہ نہیں ہے, یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ ایسے بے باکیاں کرتے جاؤ. بہتر ہے کہ تم وہاں جاؤ ہی نہ, بہتر ہے کہ تم وہاں جاؤ ہی. اگر تمہیں احساس پیدا ہو جائے تو تم تو کبھی تصور ہی نہ کرو کہ ہم اس بارگاہ میں کھڑے کیسے ہوں گے. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا تم پر فضل کر ہی دیتا ہے, مالک بلا ہی لیتے ہیں, تو پھر ان کے گھر کا حیا کرو. ورنہ تو صحابہ کھانا کھا کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو آپس میں باتیں کرنی شروع کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا نازل کر دی کہ خبردار میرے حبیب کے گھر باتیں نہیں کرنی, اور جب میرے حبیب کسی دعوت پر بلائیں تو کھانا کھا کے فوراً منتشر ہو جاؤ. میرے حبیب کے گھر میں آپس میں گپے نہیں. اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی اس لیے کہ یہ حضور کا در ہے نا. اس سے آگے پھر رکتے ہیں یہی قدم آپ کے اہل نظر کے, اس کوچے سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے, اور ہر ایک کو میسر کہاں تیرے در کی غلامی, اس در کا تو درباں بھی جبریل امین ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور بڑی خطرناک بات ہے. اتنی بے باکیاں اچھی نہیں ہیں, اتنی بے باکیاں اچھی نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ اللہ کا قہر اور اللہ کا جناب جلال
وہ جوش میں آ جائے اور تم سب کو بھسم کر کے رکھ دے. تم وہاں جا کر کسی لیڈر کی بات نہ کیا کرو. ہمارے بابا جی نے تو ہمیں نام بھی دو دیا ہے, ہمیں بابا کی یاد آئے نہ آئے, ہم وہاں کہیں بھی حضور کا ذکر ہو تو ہم نعرے کو بلند کرتے ہیں کہ لبیک اور بیانیہ وہ ہے جس میں ذاتی تشخص ہے ہی نہیں, جس میں ذاتی شخصیت ہے ہی نہیں. وہ حضور کی بارگاہ میں لگایا جائے تو حضور بھی خوش ہوں گے, اور اگر تم وہاں کھڑے ہو کر کہہ دو کہ اب آئے گا عمران تو پھر تو یہ بری بات ہے نا, یہ تو قبول ہی نہیں ہونا. وہ کوئی آ کے کہے کہ اب شیر آیا, ہم تو کہتے ہیں نہیں حضور کا دین آیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ہمیں تو بابا جی نے بات ہی ہوتی ہے کہ ہمیں حضور کے سامنے بات کی کرتے ہوئے بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے, کل حشر میں بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے, اور اس وقت بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے جب ہم سوئے حشر چلیں گے کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں. آپس میں بھی ہم جب کہہ رہے ہوں گے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, کوئی ہم تک کہہ سکے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو. ہم تو ماتوں کے نعرے لگاتے جا رہے ہوں گے نا, اور جب ہم کسی بھی مقام پر میزان پر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ لبیک تو پھر بھی ہمیں کوئی نہیں روکے گا. اور جناب جب ہم حضور کو سامنے دیکھ کر, ہماری تو طاقت ہی نہیں ہے, حضور تشریف لائیں گے جب یہ کہتے ہوئے کہ انا لہا انا لہا, تو ہم یہ کہیں گے کہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا. ہماری تو وہ بات بھی ایسی ہے کہ جس بارگاہ میں جس حال میں کی جائے گی قبول ہوگی. ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس لیے ان سب کے دامن, ان کے سارے دامن چھوڑ کر حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, اور اس بابے کی بات مان لو جس نے تمہیں ہر مقام پر حضور کا ادب سکھایا ہے اور ہر مقام پر حضور کے دامن سے وابستہ کیا ہے. اس بابے کے مشن پر آ جاؤ, اور وہ مشن کیا ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت غازی نعمتدین تک, ممتاز قادری تک, یہی مشن ہے, امت کا مشن یہی ہے. یہ تو یہود و نصارہ کے ایجنٹ 4 دن کے لیے آتے ہیں اور اپنی لوگی بجاتے ہیں, پھر آپ کی غیرت بھی جگاتے ہیں. میں نے کہا جلیا غیرت ذاتی حیثیت واسطے نہیں جا سکتی, غیرت اثر رکھی صرف حضور واسطے. وہ آپ کی غیرت کو پہلے وہ آپ کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں, پھر آپ کو کہتے ہیں یہ نہیں کرنا, پھر آپ کو کہتے ہیں وہ نہیں کرنا, پھر آپ کو کہتے ہیں آپ کی غیرت کا امتحان ہو گیا. یہ بھی خط کی بات ہو رہی تھی. خط تو تب سے لکھے جاتے رہے, روضہ خط کے مقام پر خط تو لکھا گیا نا جی, تو پکڑا بھی گیا. یہ تو نہیں مولا علی نے کہا یہ جناب یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا, یہ خط لکھا گیا ہے. خط تو میں نے رات بھی بتایا کہ خط تو کعب بن مالک کو بھی آیا کیسر روم کی طرف سے خط آیا, اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ سنا ہے میں نے کہ تیرے نبی تجھ سے ناراض ملتے ہیں, تو آجا آدھی سلطنت تجھے دیتا ہوں, اپنے نبی کا دامن چھوڑ کر میرے ساتھ آجا, آدھی سلطنت تجھے دیتا ہوں. تو حضرت کعب بن مالک نے جب وہ خط پڑھا نا تو اٹھا کر کسی تاپ میں نہیں رکھا, کسی الماری میں نہیں رکھا, کسی محفوظ مقام پر نہیں رکھا, بلکہ اس کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈالا. فرمایا کبھی دل میں بھی خیال نہ گزرے کہ میں حضور کے دامن کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا جاؤں. تو خط لکھے جاتے رہے ہیں, خط لکھوائے بھی جاتے رہے ہیں, یہ تاریخ ہے. کبھی کسی نے خط اٹھا کر یہ نہیں کہا کیوں میں مظلوم بن گیا. پھر صرف یہی بات نہیں, بات یہ ہے کہ یہ ملک ہم نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے, اور یہ ملک ہم نے ان عیاشوں اور بدماشوں کے لیے حاصل نہیں کیا کہ جو ان کے منہ میں آئے وہ بکے جائے. یہ ملک بھی ہمارا ہے اور اس میں تمام ادارے بھی ہمارے ہیں, کیونکہ بابا جی نے فرمایا ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے, اور اس ملک کو ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے, اور اس ملک کو ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور یہ قربانیاں وہ نہیں جو صرف 47 میں دی گئی, یہ قربانیاں تو 1857 سے شروع ہوئی, جب ہمارے بڑوں کو ہاتھی کے اوپر باندھ کر, گھوڑوں کے اوپر باندھ کر اور اونٹ کے اوپر باندھ کر درخت کے نیچے سے گزار دیا جاتا, اور ان کے منجے ایک طرف لٹک جاتے, اور ان کو توپوں کے منہ کے آگے باندھ دیا جاتا اور توپ چلا دی جاتی, اور جناب صبح شام 18,000 علماء کو پھانسیاں دی گئی, اور جناب صلحاء کو, فقیروں کو, عوام کو, سب کو پھانسیاں دی گئی. تو وہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ 47 کی تاریخ ہوئی تو یہ ہمیں ملک ملا ہے. اور یہ اگر 13 میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھنا, قائد وہ نہیں ہوتا کہ جو
آسانی کا وقت ہو تو کہے یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، ہم اسے نپٹ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اور بھائی قائد تو ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلات میں حوصلے کو بلند رکھے. ابھی تو ابتدا کیا ہے، ابھی تو بہت ساری ذلت باقی ہے. جو تو نے بھونکنا شروع کر دیا ہے جی ایسے ہے جی ہماری فوج بھی ایسے ہے جی ہم یہ ایسے ہے، بھائی یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ملک حضور کے نام پر بنا ہے اور اس میں بسنے والی ہر چیز وہ ہماری ہے، وہ کسی کے باپ کی نہیں ہے. ہم بابا جی فرماتے تھے اس ملک کے ایک پتا ڈوبنے کے بھی روادار نہیں ہے. ہم کسی کو کیسے برداشت کر لیں کہ وہ چوکوں پر کھڑا ہو کر اس ملک کی بدخائیاں کرتا رہے. جب تو اقتدار میں تھا سارا کچھ ٹھیک تھا، چل رہا تھا، دودھ کی نہریں بہ رہی تھی، یہاں لوگ شہد کھا رہے تھے میٹھے کی جگہ. نہیں، ایسا نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آ گئے ہیں دوسرے حکمران، لیکن ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نااہلی ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اس ملک کی نجات اور اس میں بسنے والے عوام کی نجات تو ہے حضور کے دین میں نا. لیکن جب تک حضور کا دین نہیں آتا، یہ جو ٹوٹا پھوٹا نظام، یہ جو باطل کا نظام چل رہا ہے، اس کو بھی اس نے ختم کر دیا ہے. حضور کا دین لانے والا کون ہے؟ وہ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ یا کچھ اس کے ساتھ ہم ذہن ہے، باقی تو کوئی نہیں ہے نا حضور کے دین کی بات کرنے والا، کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ جو ٹوٹا پھوٹا نظام چل رہا ہے، پاکستان کا دل ہے پنجاب، ٹھیک ہے، اور پنجاب کا دل ہے لاہور. یہ صوبائی دارالحکومت ہے. کتنے دن سے بغیر وزیر اعلیٰ کے چل رہا ہے، بغیر ذمہ دار کے چل رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سازش تو یہ ہے ملک کے خلاف، اصل سازشیں تو یہ ہے ملک کے خلاف کہ جو کچھ چل رہا ہے تم چاہتے ہو کہ وہ بھی ختم ہو جائے. تو تمہیں یہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اور تمہیں یہ بھی نہیں کرنا دیا جائے گا کہ جو تمہارے منہ میں آئے تم جس کے خلاف وقت ہو، اور تمہیں یہ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا. اس ملک کے ایک پتے سے لے کر اوپری آخری حد تک جو پارلیمنٹ کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سب کے محافظ ہم ہیں. وہ سب کے محافظ ہم ہیں. وہ آئین ہو، وہ دستور ہو، وہ کوئی چیز ہو، وہ سب کے محافظ تحریک لبیک یا رسول اللہ والے ہیں. اور دوسری بات، وہ جو نام کیا ہے بابا جی اسے کہتے تھے کنچڑیا، یہ جو وزیر اعظم بن گیا ہے، اس کو پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ یہ ذلت ایسے نہیں ہو رہی. یہ ذلت کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم کیا کہ گئے ہو کہ میں اس قانون کے ساتھ مل کر کام کروں گا. تو دیکھ لو سین نبی میں تمہاری ذلت ہو رہی ہے. وہاں پہ تو چور کو بھی چور نہیں کہا جاتا. وہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور نہ پا تیرا. وہاں تو چوروں کو پناہ ملتی ہے، گناہگاروں کو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا شفاعت کی لأہل الکبائر، میری شفاعت تو ہے ہی بڑے گناہ والوں کے لیے ہے، بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، بڑے غداروں کے لیے نہیں. بے شک. تو گناہگار بن کر جاؤ نا، غداری تو نہ کرو حضور کے ساتھ. اگر غداری کرو گے تو پھر تم کیا، تمہاری حیثیت کیا. یا حجاج کو اللہ نے بچوں سے مروا دیا تھا. یا تو جناب وہ اگر حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو حبشی غلام ہو، کالا ہو، ناک بھی چپٹی ہو، بلال حبشی ہو، وہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاتا ہے. اور اگر سکا چاچا بھی ہو تو قرآن کیا کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. ہاں یہ وہ بڑی نازک بارگاہ ہے، بہت نازک بارگاہ ہے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کا ادب نصیب فرمائے، اور اگر کوئی وہاں چلا جائے تو اس کو باادب حال بھی نصیب فرمائے. بس اسی طرح سے کہ ادب داہر زیر آسمان عرش نازک تر اور نفس گم کرنا می آیت جنید خدا یزیدی جا. علامہ اقبال نے تو پھر بات ہی ختم کر دی. کہتا ہے خاک طیبہ از دو عالم خوش طرف. کہتے تم حضور کے دربار کی بات کر رہے ہو، ہمیں تو جو طیبہ کی خاک ہے وہ پورے دو عالم سے بہتر ہے، ہر چیز سے بہتر ہے. خاک طیبہ از دو عالم خوش طرف، اے خون کے شہر کے آمجا دل برس. ہاں بس آخر دعوانا الحمدللہ.